اس موضوع میں 2 انبیاء کا واقعہ میں پیش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ویسے آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی نبی رب تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ انقلاب لانے کے لیے بھیجے ہیں، مظلوم معاشرے کے مظلوم لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، ظالموں کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو شکست دے کے ظلم کی حکومت کو ختم کر کے خود اچھی انصاف والی حکومت قائم کرنا، یہ نبیوں کی مشن رہی ہے، یہ نبیوں کی ڈیوٹی رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے 259، دوسری آیت ہے 260۔ اس میں 259 آیت میں رب تعالیٰ نے ایک نبی کا واقعہ پیش کیا ہے جو بغیر نام کے ہے، اور 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم بہت بڑے یعنی عالمگیر انقلاب کے نبی تھے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ دونوں باتیں جو ہیں اس میں ایک قسم کی تعلیم ہے، ایک قسم کی تعلیم ہے، گویا کہ وہ تعلیم ہے کہ مردہ قوم کو زندہ کیسے کیا جائے، مردہ قوم مانا غلام قوم کو آزادی کس طرح دلائی جائے۔ غلامی موت ہے، قرآن سکھانا چاہتا ہے، اور زندگی حیاتی یہ آزادی ہے۔ لوگ غلام ہوں، چلتے پھرتے رہیں، گھومتے کھاتے پیتے پھرتے رہیں، بظاہر تو زندگی یہ بھی ہے، لیکن قرآن اس زندگی کو زندگی نہیں کہتا، اس کو بھی ایک مردگی یعنی سے تشبیہ دیتا ہے کہ مرے ہوئے لوگ ہیں جو کسی کے یعنی ماتحت اپنے حقوق کے سے محروم ہوں، حقوق سے، تو یہ کیا زندگی ہے؟ قرآن کی زندگی وہ ہے جو اپنے آزادی کے ساتھ کمانے کھانے کے ساتھ اپنے اختیارات کا مالک خود ہو، کسی کے ماتحت نہ ہو، یہ آزادی ہے۔ یہ مثال قرآن نے دی ہے۔ تو غلامی کے خلاف اس طرح کی آزادی حاصل کرنا، جو اپنے رائے کا، اپنے یعنی خودداری کا مالک ہو، اس کے لیے قرآن کی جو 2 تمثیلیں ہیں، میں اس میں یہ کہوں گا کہ غلامی کے خلاف جد و جہد آزادی کی خاطر یہ 2 مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے حوالے سے بتائی ہیں، بتائے تو ہیں الفاظ، آپ ابھی پڑھیں گے سنیں گے، لیکن اگر آپ اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، معاشروں میں یہ باتیں ایک فلم کی شکل میں لا کر کے لوگوں کو یہ تعلیم دیں، سکھائیں، تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ فلم والی تعلیم جو ہے ایک قسم کی عملی قسم کی تعلیم ہے، ایک لیکچر کی شکل میں بھی بہتر ہے، لیکن اگر وہ فلم کے یعنی لڑ رہے ہوں، ظالم و مظلوم کی جنگ ہو رہی ہے۔ ہٹلر نے کہا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے استاد کی پیداوار ہوں۔ استاد ہمارا ہسٹری کا استاد جب ہمیں پڑھاتا تھا تو اس کی تعلیم کا انداز ایسا ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ اسکول کی دیواریں ہمارے لیے اسکرین ہے، ایک فلم چل رہی ہے۔ صدیوں کی تاریخ گھما دیتا تھا تعلیم کے اندر کہ غلام قومیں کس طرح آزادی کی خاطر لڑتی ہیں اور اپنی پارٹیاں بناتی ہیں، پھر جنگ آزادی میں جیت جاتی ہیں۔ تو میں اس کے اثر سے یہی کچھ بنا ہوں جو کچھ آپ کے سامنے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کے لیے فرماتا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها۔ کیا بات ہے! قرآن کے الفاظ تو بہت عجیب قسم ہے۔ یا اس آدمی کی بات کو سمجھو جو گزرا ایک قریۃ بستی پر، ایک آبادی پر،
وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ ڈھائی پڑی تھی، وہ ویران تھی علی عروشہا، اپنے ستونوں پر، یعنی اس کے عمارتیں بیکار بنی ہوئی تھی، اس کے دیواریں ختم ہو گئی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، الفاظ دیکھیں، نبی آبادی پر چلتا ہے تو ان کے گھر اچھے نہیں تھے، گھر یعنی ٹوٹے ہوئے تھے، اور پکارتا کیا ہے نبی اس چیز کو کہ جس آبادی کے گھر اچھے نہ ہوں اور وہ یعنی معمولی گھروں میں عمارتوں میں رہے ہوئے تھے، پکارتا ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا ان کے مر جانے کے بعد۔ اب بات تو تھی عمارتوں کے یعنی خس و خاشاک یعنی بگڑی ہوئی ڈھئی ہوئی بیکار شدہ عمارتوں کی۔ نبی نے دیکھا کہ عمارتیں جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ اس میں ایک اچھا آدمی یعنی صحیح طریقے سے زندگی گزار کر رہ سکے، پکارتا ہے کہ یہ جو ہے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ غریب لوگ تھے جن کو نبی نے دیکھا تھا، جن کی عمارتیں اچھی نہیں تھیں، جن کے رہن سہن اچھے نہیں تھے، جن کے گھر اچھے نہیں تھے، وہ یعنی کمانے والے لوگ تھے، ان کے اندر اتنی توفیق نہیں تھی جو اچھے گھر بنا سکے، ان کے گھر بھی گئے گزرے تھے، تو ان کے لیے نبی کہتا ہے یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ بھئی زندہ تو تھے، جھگیوں میں تھے، جھوپڑی میں تھے، زندگی تھی، لیکن گھر جو تھے وہ کام کے نہیں تھے۔ یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے۔ تو زندگی ان کو نبی کہتا ہے کیسے ملے گی؟ اس کی معنی ہے کہ وہ خوشحال زندگی میں کب آئیں گے، وہ آزادی کی زندگی حاصل کر کے اچھے گھروں میں کب تک یہ رہ سکیں گے جن کے گھروں کا یہ حال ہے؟ یہ تو نہیں سدھر سکتے، یہ آزادی نہیں لے سکتے، یہ تو غلامی میں بس رہے ہیں۔ بعد تو موت ان کا ہوا، یعنی وہ گھر جو لائق ہی نہ ہوں رہنے کے، یہ موت ہے۔ اور حیاتی کیا ہے؟ وہ جو ہے جو اچھے محل محلات ہوں تو یہ حیاتی ہے، اور ان کے لیے رہن سہن اچھا ہو تو یہ حیاتی ہے۔ یہ تمثیلی معنی آپ کو لینی ہوگی، یہ کنایے کی معنی ہے، یہ محاورے کے معنی ہیں جو یہاں آپ کو کرنے ہوں گے۔ تو فاماتہ اللہ، پھر اللہ نے اماتہ اللہ 100 عامٍ، اس نبی کو اللہ نے مارا یا 100 عامٍ 100 سال۔ اب یہ مارا، امات موت، یہ موت حقیقی نہیں ہے جو ہم قبر میں جا کر کسی کو دفن کرتے ہیں۔ اس کی معنی ہے کہ اماتہ اللہ 100 عامٍ، اس کو اللہ نے نیند دلائی 100 سال۔ اب 100 سال کی نیند بھی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی سویا پڑا رہے، لیکن وہ 100 سال کی نیند تھی، مانا وہ 100 سال کا نیند کے اندر خواب دیکھا تھا۔ اس نے نیند کرتے ہوئے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں گویا کہ 100 سال کے واقعات، ہسٹری، تاریخ دیکھی اس نے۔ اس 100 سال کے عرصے میں قوموں کو کوئی غلام بناتا ہے، اس کے غلام بنانے کے انداز ظالمانہ کیا ہوتے ہیں۔ وہ محکوم قوم، وہ مظلوم قوم جو غلام بنائی جا رہی ہے، آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے، آزادی کے لیے پارٹی بناتی ہے، آزادی کے لیے اپنے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے، آزادی کے لیے لوگوں کو اکساتی ہے کہ ہم کیوں مرے جا رہے ہیں، ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، اٹھو اور ہمت کرو اور آگے بڑھو، ظالموں سے لڑو۔ یہ پھر پارٹی بنا کے پھر ٹکر کھاتے ہیں اس کے ساتھ، پھر جیت جاتے ہیں۔ یہ ایک 100 سال کی ہسٹری گویا کہ اللہ نے نبی کو خواب کے اندر بتا دی۔ اماتہ اللہ 100 عام کی معنی کہ مرا تو صحیح ہے، نیند میں اس کو 100 سال کا خواب دکھایا، 100 سال کی ہسٹری دکھائی، 100 سال کی ایک تاریخ سکھائی اسے۔ ثم بعثہ، یہ خواب دیکھ کر 100 سال کا خواب تھا، نیند 1 رات کی تھی، نیند 1 رات کی تھی، خواب اس کے اندر 100 سال کا تھا۔
تعلیم اس کے اندر 100 سال کے خواب کے ذریعے تھی. ثم بعثہ، پھر اٹھایا اسے. قال کم لبثت، نبی سے اللہ نے پوچھا کتنا گزارا عرصہ نیند میں. قال لبثت یوما او بعض یوم، دن یا کچھ حصہ میں گزارا نیند میں. قال بل لبثت 100 عام، تو نے تو 100 سال کی دیکھی ہے ہسٹری. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو نے جو یہ 100 سال کی ہسٹری پڑھی ہے، سنی ہے، دیکھی ہے، لوگوں کی جنگ آزادی کے لیے کئی دور آئے، کوئی لٹیرے مرے، کوئی مظلوم اٹھے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تیرا کھانا پینا تو وہی ہے جو پاروتھا نہیں ہوا، تو اس عرصے میں تو یہ سب کچھ بدل جانا تھا. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، وہ بھی اسی حال میں ہے. تو اس 100 سال کے خواب میں جو تعلیم تجھے ملی ہے، جو سبق تجھے ملا ہے، اس تعلیم سے تو پھر جو تو سمجھا ہے، کچھ دکھایا ہے ہم نے تم کو اس تعلیم سے. اب جاؤ ان مردہ لوگوں کو، ان بستیوں میں اجڑی ہوئی جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کو آزادی کا احساس دلاؤ، حقوق کا احساس دلاؤ کہ تمہارا بھی حق ہے کہ تمہیں محلات ملیں، تمہارا بھی حق ہے کہ تم کسی کی غلامی کے بغیر اپنے کمائی کے خود مالک رہو، تمہاری کمائی کوئی دوسرا نہ لوٹ جائے. جاؤ ان کو ایسی تعلیم دو جس طرح ہم نے آپ کو خواب کے اندر ان مظلوموں محکوموں کو لڑتے ہوئے دکھایا ہے، آزاد ہوتے ہوئے دکھایا ہے. تم بھی ان کے لیے وہ تعلیم پیش کرو. مانا نبی کو جو خواب میں وہ بات دکھائی گئی تھی اس کو آپ ایک فلم کہہ سکتے ہیں. نبی نے ایک فلم دیکھی جو 100 سال کی تاریخ میں محکوم قومیں لڑ کر کے ظالموں سے آزادی لیتے ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ نشانی بن گئی تیری جد و جہد. ہم تجھے تیری یہ جد و جہد جو کرو گے، اب جا کے لڑو گے، تو ایک نشانی ہو جائے گا تاریخ میں. یہ تاریخ تجھے یاد کرے گی کہ فلاں نبی نے انقلاب لایا اور غلاموں کو آزادی دلائی. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. آپ اس سائنسی انداز پر چلے جائیں کہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ گوشت کس طرح چڑھاتا ہے. تو یہ جو کما کر کے ہڈی بن گئے ہیں، ان کو تازہ توانا کرو، ان کو تندرست کرو، ان کو آزادی لے کر دو، یہ خوشحال اور تندرست بن جائیں. فلما تبین لہ، پھر جب یہ بات کھل گئی اللہ کے لیکچر سے، اللہ کے سمجھانے سے، اس کو خواب کے اندر وہ باتیں جو دیکھی تھی، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اب جاننے لگا ہوں میں، اب بہتر جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ خواب میں جو اس نے فلم دیکھی، خواب دیکھا گویا فلم دیکھی، پھر اللہ نے خواب سے جاگنے کے بعد اس کے تفاصیل پر متوجہ کیا. اس کے بعد سمجھا کہ اب مجھے علم آیا، اب میں سمجھ گیا کہ جد و جہد آزادی کے لیے مردہ قوموں میں کام کرنا، صدیوں کے مرے ہوئے غلام لوگوں کو آزاد کرنا کس طرح ہے کہ اور کس طرح کرنا ہوگا. یہ اللہ اب میں جا کے اس تعلیم کے مطابق کام کرتا ہوں. یہ ہوئی فلم کے ذریعے تعلیم، جو اس دور میں اس فلمی دور کو آپ خواب بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ ہے. آگے کی بات ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. بات وہی پہلے نبی والی ہے. ابراہیم بھی کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے بہت بڑی ذمہ داری دے رہا ہے، ساری دنیا کو اٹھانے کے لیے، ساری دنیا کے ظالموں سے ٹکر کھانے کے لیے، لڑانے کے لیے تو مجھے ڈیوٹی دے رہا ہے. تو یہ ساری قوم لوگ مرے ہوئے ہیں، کیف تحیی الموتیٰ، تو ان کو مرے ہوئے لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا. مجھے کچھ تعلیم دے، مجھے کچھ ہنر دے، مجھے کچھ بتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم تؤمن، ابراہیم ابھی نے میری بات پر تو نے یقین نہیں کیا. قال بلا، میں سمجھا ہوں، تو صحیح کہتا ہے، ہو جائے گا. ولکن لیطمئن قلبی، میں آپ سے کچھ مزید اصلاحی ترقیاتی کاموں کے ڈھنگ سیکھ کر کے سمجھنا چاہتا ہوں.
اپنے جد و جہد آزادی کی ہلچل کو لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو اطمینان پہنچے۔ تو پھر اللہ نے بتایا یہ آسان بات ہے، کہ کیسے؟ کہا خذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے لے۔ اب یہاں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہے نا آپ کو کنایوں میں باتیں سمجھانے کے لیے دیا ہے، کہ اس کے ہنر جو ہیں وہ محاورے اور کنایوں میں آپ کو سمجھائے جاتے ہیں۔ طیر کی معنی تو اڑنے والا پرندہ ہے، لیکن یہاں معنی ہے کہ چابک دست نوجوان اور ایسے باڈی والا، ایسے تندرست جو جیسے اڑنے والے پرندے ہوں۔ 4 فخذ اربعۃ من الطیر، 4 ایسے نوجوان لو جو پرندوں کی مثل ہوں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اگر آپ پرندہ لے بھی صحیح تو بھی وہ معنی ہم قبول کرتے ہیں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر پھیرا ان کو اپنی طرف۔ پرندہ جب دانہ دیتے ہو تو وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہر وقت آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ کھانا پینا دیتے ہو۔ تو اس طرح آدمی کو بھی جب روزی تم کھلاؤ گے، روٹی کھلاؤ گے، آدمی کے ضروریات زندگی کی کفالت تم کرو گے تو وہ تیرے پیچھے رہے گا۔ تو یہ پرندہ بھی ایسے ہوتا ہے، پرندے موجود ہیں جو جس کو دانہ دیا جاتا ہے تو وہ پھرا کر کے اس دانہ دینے والے کی طرف آتا رہتا ہے۔ تو یہی بات آدمیوں میں بھی ہے، جس آدمی کے روزی کی کفالت تم اٹھاؤ گے اپنے ذمے، ان کو کھانا پینا، اس کے گھر کے اخراجات کا مسئلہ تم اپنے ذمے لو گے تو وہ پھر ادھر ادھر سے ہو کر کے پھر تیرے پاس آئے گا، تو جو اس کا ان داتا ہوا، تو ان داتا کی طرف تو لوگ آتے ہیں۔ تو لوگوں کو ان پرندوں کی طرح تیار کر جو تیری طرف تیرے حکم پر ہر وقت لبیک کہیں، ہر وقت حاضر ہوں، ہر حکم کے لیے یس سر کرنے والے ہوں۔ پھر یہ بات تو ہوئی پرندے کی جو ابھی چل رہی ہے کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر کر تو ان 4 پرندوں کو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا کر، جز 4 کا جز، 4 کا جز ایک 4 بار ایک، 4 اکائیاں، یہ 4 کی اکائیاں 4 جز ہوئے۔ تو یار لوگوں نے جو ہمارے مہربان ہیں، کرامت پرست، معجزہ پرست لوگوں نے اس کی معنی کی ہے کہ ایک پرندے کو کاٹ کر کے چھری سے قیمہ بناؤ، پھر ان کے ایک جزے کو، حصے کو بدل جبل پہ رکھو، پھر بلاؤ ان کو تو یاتینک سعیا۔ یہ معجزہ پرستی اور کرامت پرستی غلط ترجموں سے ہے۔ 4 کو جز کرنے کی معنی یہ ہے کہ 4 پرندوں کو، سالم پرندوں کو جدا جدا کرو۔ تیرے پاس غلہ کھانے کی وجہ سے وہ عادی ہو گئے ہیں، تجھ سے دور نہیں ہوں گے، تجھ سے جدا نہیں ہوں گے، تیری طرف بار بار آتے رہیں گے۔ اب جب وہ عادی ہو گئے، تیرے ساتھ مانوس ہو گئے، تو اب ان ایک کو جدا جبل پہ بٹھا کے پھر سیٹی بجاؤ، آ جائیں گے۔ تو یہ معنی ہے جس کی معنی عام لوگوں نے کی ہے کہ ان کو ذبح کر کے پھر بوٹی کر کے جدا کر کے جبل پہ رکھو۔ خام خواہ ابراہیم کے کھاتے میں انہوں نے جھوٹا معجزہ رکھا ہے۔ معجزہ یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انقلاب کے ورکروں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، انقلاب کے ورکروں کو ان کے کفالت کرو، معاشی کے کفالت کرو۔ جب ورکر تیرے ان کی معاشی کفالت ہو جائے گی تو تیرے حکم پر انقلاب کی خاطر جب بھی کہو گے، جیسے بھی کہو گے، جان دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تو ان پرندوں کو، تم ان انسانوں کو، ان نوجوانوں کو کھانے پینے کے مسائل ان کے حل کرو، تو وہ انقلاب کے لیے کیا فوج لڑتی ہے کسی ملک کے لیے تو وہ فوج اس کو تنخواہ نہیں دی جاتی کیا؟
ان کو روزی نہیں دی جاتی کیا؟ ان کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، وہ روزی کے لیے بھی لڑتے ہیں، اپنے جذبہ ایمان، جذبہ وطن کے لیے بھی لڑتے ہیں، سب باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ لڑنے والے کو ذبح کرو گے پھر اس کو بلاؤ گے، کیسے مرا ہوا کیسے آئے گا؟ تو یہ غلط ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، دو مثال ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے حوالے سے، یہ بھی ایک اگر فلم بنائی جائے اس کی تو بن سکتی ہے، پرندے آ سکتے ہیں، اور نوجوانوں کو تیار کرنے سے وہ انسان بھی تیار ہو کر کے تیرے حکم پر لبیک کہہ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ یہ جنگ آزادی جیتنے کے لیے دو مثال قرآن نے دیے، اور دونوں مثالوں میں گویا کہ میں یہ کہوں گا، اگرچہ فلم کا نام نہیں لیا گیا، لیکن میرا انداز یہ ہے کہ 100 سال کی کہانی جس نبی کو رات کو سوتے وقت دکھائی جاتی ہے تو وہ فلم ہی ہو سکتی ہے، فلم کے سوا 100 سال وہ کیسے گزارے گا؟